اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، 8 ربیع الاول دن گزرنے کے بعد جب شب آئی تو یہ شب عید زہرا ہے، اس کی یہ تقریر ہے۔ 2 مہینے 8 دن مسلسل عزاداری کرنے کے بعد، اور آج کا دن بھی ایک مصیبت اور قیامت کا دن تھا، گزر گیا۔ بس آج کی رات امام بارگاہ میں بیٹھ کر یہی دعا کرو کہ اللہ جو عزاداری ہم نے کی ہے اسے قبول کر لے، اس لیے کہ یہ عزاداری ہماری بخشش کا سہارا ہے، یہ عزاداری ہمارے اعمال کی قبولیت ہے، یہ عزاداری شہزادی کونین کے دل کو سکون پہنچانے والی چیز، یہ عزاداری جس سے زمانے کا امام شریک ہوتا اور سب سے زیادہ خوش ہوتا، وہی جملے میں نے آج یہ دہرائے کہ آئین طالب و بدم المقتول بکربلا۔ آپ سمجھ گئے یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ دعائے ندبہ جو دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ میں نہیں، بہترین دعا کہ جو ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ہر جمعے کی یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ ٹو گیٹ کلوز ٹو امام، اس سے اچھی دعا نہیں۔ اگر آپ مسلسل پڑھیں دعا ندبہ، روز بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ آپ ڈیلی بھی یہ دعا ندبہ پڑھ سکتے، 40 دن پڑھ کے دیکھو، 40 ڈیز یہ دعا ندبہ پڑھ کے دیکھو کہ تم کیسے امام سے کلوز ہوتے، لیکن ود آل دا کنڈیشنز۔ اوکے، دا مین چیز ہے کنڈیشنز۔ تو آپ 40 دن کی دعا کا چلہ بانو اور بولو کہ مولا میں آپ کے لیے 40 دن یہ دعا پڑھتا ہوں۔ دعا ندبہ ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے کہ جس میں امام کے یہ جملے کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، کہ وہ وقت کب آئے گا کہ اور میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا۔ دوستو، دعائیاں یہ کرنا، آج تاج پوشی ہے امام زمانہ کیا یہ محفل ہے جو میں امام بارگاہ علی رضا میں پڑھ رہا، یہ وہی رات ہے جو خوشی کی رات، اسی لیے ماحول بھی بدل گیا ہر طرف، اور امام کی شب عید زہرا بھی ہے، اور اس کے بعد تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز زمانے کے امام سے ہم کو رجوع کرنا، اس لیے کہ آج سے، ویسے تو ہمارا امام کا پورا حکومتی امام کی ہے، لیکن آج 8ویں امام کی شہادت، آپ تھوڑا سا میں ذکر کروں، میں شہادت کا ذکر تو نہیں کروں گا، وہ آپ نے آج دن کی مجلس میں سنا۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری، 8 ربیع الاول 260 ہجری، اس دن میرے 11ویں امام کی شہادت ہے۔ شہادت ہوئی سامرے میں، اسی لیے میرے مولا کا روضہ بھی سامرے میں، سامرے میں اس جگہ پہ آج 11ویں امام دفن ہے کہ جہاں پہ ان کے بابا امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ جب آپ سامرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ذریعہ مبارک جو مولا کی ہے، اس میں 4 گریوز ہیں، 3 گریوز ایسے سٹریٹ ہے، ایک اوپر ہے۔ سب سے پہلے جو گریو نظر آتی، لحد نظر آتی، وہ امام علی نقی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، امام علی نقی علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور یہ دونوں ذریعے گریوز کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے کہ جو ایک 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی ریئل اون سسٹر ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے، اور 12ویں ہمارے امام کی دادی ہے۔ بہت ہی پاک اور پاکیزہ خاتون، 3 امام سے جن کا رشتہ ہو، اور انتہائی مخصوص جو روایتیں ہیں وہ اسی امام سے، ولادت کی روایتیں سب اسی بی بی سے۔ بہرحال مجھے وہ ٹاپک کو چھیڑنا نہیں ہے۔ 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے، 11ویں امام کے بالکل بازو جو ہے بی بی نرجس خاتون ہے جو ہمارے امام کی والدہ ہے۔ یہ 3 گریوز کے اوپر لیڈیز بی بی حکیمہ خاتون ہے۔ لیڈیز میں سے جو زیارت کرتے ان کو پہلے بی بی حکیمہ خاتون نظر آتے، اور جو جینٹس میں سے زیارت کرتے وہ پہلے 3 امام نظر آتے۔ 12 سامرے میں یہ 4 معصومین کے گریوز ہیں، 2 امام ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک امام زادی ہے، ایک امام کی ماں ہے، ایک امام کی بیوی ہے، بی بی نرجس خاتون۔ وہاں پر وہ جو تھا وہ 10ویں امام کا گھر تھا جہاں پہ آج مولا کا روضہ ہے۔ امام زمانہ بھی وہیں رہتے تھے، اور وہ جو بیسمنٹ ہے جس کو سرداب مقدس بولتے، بڑی برکتوں والا، اتنی برکتوں والا بیسمنٹ ہے کہ اب تو کافی
ایکسٹینشن ہو گیا, بہت بڑا ہو گیا, لیکن اس زمانے میں بہت چھوٹا سا, اتنا بڑا نہیں تھا, ہم نے خود چھوٹا دیکھا ہے. تو وہاں پہ یہ وہ جگہ ہے بیسمنٹ کہ جہاں آخری مرتبہ زمانے کے امام کو لوگوں نے دیکھا. انشاءاللہ اب بات آگے چلیے تو بتاؤں گا. تو دوستو عزاداری گزر گئی, ایام عزا گزر گیا, اب 1 سال کے بعد پلٹ کے آنے والا ہے, 1 سال کے بعد. تو اب یہ دن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہے. دعا مسلسل کرو. آج کا یہ محفل بہت مخصوص محفل ہے. یہ محفل میں دعا آپ کو لازم کرنا ہے کہ مولا وہ دن آئے کہ مولا ہم اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کریں. اب جو آپ نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. فیالتنی کنتو معکم فافوز معکم, کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی جو ہے مولا کے خون کا بدلہ لیتا, میں بھی مولا کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرتا. دل میں خواہش پیدا ہوئی. اگر نہیں ہوئی ہے تو ویری سیڈ, ویری سیڈ, ویری سیڈ, ویری سیڈ. تمہارے دل میں خواہش ہونا, 2 مہینے عزاداری کی ہے, 2 مہینے تم نے ماتم کیا ہے, 2 مہینے تم نے گریہ کیا ہے, اس کی قبولیت ہے یہ کہ دل میں خواہش پیدا کرو. ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی موقع ہے. کچھ مت کرو, جسٹ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ کربلا, کیسی کیسی مصیبتیں گزر گئے. اس کے بعد یہ دیکھو کہ ہم کیا کرنا امام کے لیے. بہت بڑا دن ہے, عید زہرا ہے, اتنا بڑا دن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 2 مہینے 8 دن تم نے عزاداری کی ہے نا, تحفہ لینا ہے. کس سے تحفہ لینا ہے؟ بی بی سے تحفہ لینا کہ میں نے آپ کے عزاد تحفہ کیا, اپنی دعاؤں کو قبول کرانا, اپنی پریشانیوں کو دور کروانا. آنے والا پورا پیریڈ محرم تک اس کے لیے اپنا پروٹیکشن اور مومنین کا پروٹیکشن کی دعا کرنا. 2 مہینے آپ نے محنت کی ہے, اب کل مول بی بی سے گفٹ لو. وہ گفٹ لو اسی لیے تحفہ لو, اسی لیے تحفہ لو کہ کل حق ہے تمہارا. تم نے ماتم کیا ہے. مولا حسین جو کربلا سے آئے تھے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے رخصت ہو گئے, کربلا والے رخصت ہو گئے, چلے گئے. غم کو بڑھا دیا. یہ غم کو کیوں کب بڑھا آپ کو معلوم ہے؟ جب 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی, ہمارا سلام مختار کے اوپر, کہ جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لیا, جنہوں نے چن چن کے قاتلان حسین کو مارا, 10,000 20,000 30 بعض روایتوں میں 40,000 قاتلان کو مولا جناب مختار نے مارا. اس لیے دیکھو آج ان کو مولا نے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کے روضے کے اندر, آپ ماشاءاللہ سب زائرین ہیں, اللہ بار بار ہم کو زیارت نصیب کرے, اندر ان کے ذریب آج بھی موجود ہے. مختار نے چن چن کے ان کا بدلہ لیا. تو جب ہرملہ مارا گیا, ظالم شمر مارا گیا, جب عمر سعد مارا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا, اگر مختار یہ کام نہیں کرتا, اگر مختار کبھی موقع ملا تو شارجہ امام بارگاہ میں حالات مختار پڑھ گوں, اس میں دیکھنا کہ کیسے کیسے جناب مختار نے کس طرح چن چن کے قاتلوں سے اور ظالموں سے بدلہ لیا. حالات مختار میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا حال ہوا تھا, کیسے جناب مختار نے لیا. اگر اسی لیے چوتھے امام کا جملہ ہے جناب مختار کے لیے, غور سے سننا. میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا ہوں, میں عید زہرا کے بارے میں بتا رہا کہ آج کی رات کی امپورٹنس جانو کہ جناب مختار کے بارے میں چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی. یہ ایک جملہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھ کے مسکرائے, ہم اتنے گناہگار ہیں. مختار نے وہ کام کیا کہ جس سے چوتھے امام کہتا, اس دور کا زمانے کا امام کہتا کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. یہ امام کا جملہ, یہ میرا میسیج ہے سارے سننے والوں کو امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے جو سن. ہم بھی تو کوئی کام کریں جس سے میرا مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. ہم بھی تو دیکھیں کہ آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے, کہ آج ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آج ہم بھی کوئی ایسا 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا کام کرو. میں 24 آورز بول رہا, 24 آورز میں کوئی ایک ایسا کام کرو جس سے تمہارا امام دیکھ کے مسکرائے. آج کے دور کا زمانے کا امام, وہ چوتھے امام اس دور کا زمانے کا امام تھا. ہم آج کے دور کے زمانے کے امام کی سے ریکویسٹ کہ مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. کوئی تو کام میں ایسا کروں
بہترین اعمال میں جس سے مولا کی خوشی ہے، سلام پڑھ رہے محمد وآل محمد پر، جس سے مولا کی خوشی ہوتی، عزاداری حسین وہی ہو گیا. اب عزاداری تو ختم ہو گئی. اب 8 ربیع الاول سے ہم کیا کرنے والے؟ کیا کرنے والے؟ میں نے 7 کی مجلس میں بولا ہے، لیکن آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں. امام کو راضی کرنا ہے نا، امام کو خوش کرنا ہے نا. جیسے مختار نے کہ عمل سے چوتھے امام کے لبوں پہ ان کی مسکراہٹ آئی، دل کو سکون ملا. اگر مختار یہ خون حسین کا بدلہ نہیں لیتا تو کبھی اہل بیت کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، پھر عید زہرا کبھی نہیں ہوتی، غم سال بھر رہتا. اگر آج عید زہرا تم سیلیبریٹ کر رہے اور میں جناب مختار کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں. اس لیے کہ مختار کی وجہ سے ظاہری طور پہ بول رہا ہوں، ظاہری طور پہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو چوتھے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، بدلہ لیا ان کو قتل کیا تو امام کے دل کو سکون پہنچا. جب سکون پہنچا تو امام نے غم کو بڑھایا. تو آج بھی ہم جو غم کو بڑھا رہے وہ اسی لیے بڑھا رہے کہ میرے چوتھے امام نے بڑھایا تھا، چوتھے امام نے غم کو ختم کیا تھا لبوں پہ. اب آگے چل کے سننا تو ہم کیا کر رہے، ہمارا پاس بھی کوئی ایک ایسا کام، ہم بھی کوئی ایسا کام کرے. شارجہ میں، دبئی میں جو سن رہا، مجھے پوری دنیا میں جو سن رہا، سب کانٹیننٹ میں، یورپ امریکہ میں جو سن رہا، علی رضا کے تھرو، امام بارگاہ علی رضا کے تھرو، کہ ہم بھی کیا کریں کہ 2 مہینے آرین عزاداری کی. اب عید سے شروع اور آج کی رات سے پورا نیکسٹ 29 ذی الحجہ تک آپ، اس لیے کہ محرم میں آئے تو سارے ریسٹرکشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. محرم میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، محرم کے علاوہ بول رہا ہوں. آپ انصاف سے بولو کہ آج کی رات سے لے کے 29 ذی الحجہ تک، میں لڑکا لڑکی کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا، کہ تم نے 2 مہینے آرین عزاداری کی، تمہاری لائف میں ایک ڈسپلن آیا ہے، ایک ڈسپلن آیا. اس ڈسپلن کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ، پھر محرم آ جائے گا. اس لائف کو جو چیزیں تم نے محرم میں چھوڑی ہوئی تھی، پلیز غور سے سنو، جو چیزیں تم نے محرم میں اپنے آپ پہ حرام کر لی تھی، یو نو ویری ویل، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ. ہر چیز، وہ جتنی چیزیں تھیں جو محرم میں تم نے کہا تھا نہیں یار یہ عزاداری کا مہینہ، ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ چیزوں کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ. پھر تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس محرم میں کوئی چیز سیکھی ہے. بہترین اعمال ہے، واجبات پہ تم نے عمل کیا پورے محرم میں، اس کو کنٹینیو کرنا. میں ایک جملے میں آگے بڑھ رہا، واجبات پہ تم نے عمل کیا، تم آگے بڑھنا، وہی واجبات کو کنٹینیو کرنا. عید کا دن ہے، کل جو چاہے کرو، ہر چیز معاف ہے. ایک مثال ہے کہ 70 خون معاف ہو جاتے. نہیں بابا، خون پہ معاف نہیں ہوتا، خون ہے. یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ عید کا دن ہے، آئی کین ڈو اینی تھنگ، یو کانٹ ڈو. جو فریم ہے اسلام کا، اس فریم کے اندر نہیں رہنا ہے. تو یہ سوچ کے عید زہرا سیلیبریٹ کرو، گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو. جو میری تقریر کو سن رہا آج امام بارگاہ علی رضا سے، گرینڈ سیلیبریشن ہونا پورے شارجہ، پورے دبئی میں، پورے جو مجھے اس وقت سن رہا. گرینڈ سیلیبریشن ان واٹ وے؟ اپنے گھر میں کہیں اور، وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ گرینڈ سیلیبریشن میں مکس گیدرنگ ہو جائے. پہلی چیز یو کانٹ ڈو دا مکس گیدرنگس. اوکے، مکس گیدرنگ اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. مکس گیدرنگز مت کرو. گرینڈ سیلیبریشن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میوزک لگا لوں، انڈین مووی لگا دوں یا انڈین میوزک لگا دوں. نہیں، عید وہ نہیں ہے دوستو کہ میں انڈین مووی سے خوشی مناؤں. اب بولتے یار پھر کرنا کیا، پھر ہے کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے. 1000 چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے، ایک مومن دوسرے مومن کو انوائٹ کرے، ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے. 1000 چیزیں بات کرنے کی، 1000 ٹاپکس. جو آپ اسلام کا فریم ہے
اس فریم میں رہ کے یہ عید کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا، اس لیے سیلیبریٹ کرنا، اور یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو سیلیبریٹ کہ تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی ہے، ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تمہارا سیلیبریشن ختم نہ ہو، بی بی زہرا کے پاس سے تم کو گفٹ آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. شہزادی تم کو گفٹ دے دے، ایسا یہ نہیں کہ میں واجبات کو چھوڑ دوں، یہ نہیں کہ کل کی عید کا دن ہے نماز جاتی ہے تو جانے دو، نو، واجب نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کے دن تم نماز چھوڑ دو کہ ارے آج تو 2 مہینے 8 دن پڑھی ہے، 2 مہینے 8 دن اتنا کیا ہے یہ نماز، نو یو کانٹ ڈو دس. عید کے دن سیلیبریشن ویسی ہونا جیسے میرے مولا، اگر ایسا جیسا آپ مجلس آپ کرتے ہیں، آپ کو یقین رہتا کہ مادر حسین آئی، شہزادی میری آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ کہ تم وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ بیوی کو بلاتے ہو، تو ایسے کرتے ہو جیسے اسلام بولتا ہے، ہر چیز پاک اور پاکیزہ، اپنے آپ کو ویل بیہیو کر لیتے، تو اس لیے بیوی بھی آتی ہے، ذکر کرتے ہیں. تو تمہارے سیلیبریشن میں بھی بیوی جوائن کرے، جشن میں بھی بیوی آئے. میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں آپ کو، ایسا سیلیبریشن کرو کہ کل شہزادی کونین اور امام زمانہ آپ کی محفل میں آئے. کیوں؟ کل تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے اور شہزادی کونین عید نام بی بی زہرا کا، عید زہرا. تو اور جیسا محرم میں مجلسوں میں آپ کے گھر میں آتی تھی، اسی طرح آپ اس میں بھی بی بی کو بلاؤ. تو پھر دیکھو جیسے مجلس کی برکت ہے ویسی اس عید زہرا کی برکت ہوگی. اسی طرح اگر تم نے ذرا سا کچھ آگے پیچھے کیا تو پھر تو پرابلم، نہ مولا آئیں گے نہ بی بی آئیں گے. زمانے کے امام سے ان کی تاج پوشی کا لو گفٹ کہ مولا آج آپ امام، ظاہری طور پہ تو امام ہیں لیکن ظاہری طور پہ آج سے آپ کے امام کی امامت شروع ہوئی. تو اب آپ جب شروع ہوئی، فرسٹ نائٹ ہے، فرسٹ ڈے کل آنے والا ہے، آپ ہم کو کچھ انعام دیجئے. دوستو ہم تو فقیروں کے فقیر ہیں، ہم تو ہر خوشی میں مولا سے مانگتے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو ہمارا چلے گا تھوڑی. کیا بول رہا ہے یار؟ ہم جو روٹی کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہماری جو سانس چل رہی وہ ان کے حکم سے صدقے سے چل رہی، ہماری جو جاب ہے، زندگی ہے، بزنس ہے، جو ایوری تھنگ صرف ان کی وجہ سے. تو ہم تو ہر موقع دیکھتے اور دیکھنا چاہیے. تو آپ پہ لازم ہے یہ کہ کل امام سے آپ کو عید کا تحفہ لینا ہی لینا ہے. بی بی زہرا سے کیا تحفہ لینا ہے کہ جو تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی، تو بی بی کو یہ بولنا کہ مولا حسین جا رہے ہیں نا، ان کے بچوں کا صدقہ اتار کے ہم کو دے دو. بس مولا حسین کے بچوں کا صدقہ دے دو بی بی، اور کچھ نہیں چاہیے، ان کے بچوں کا صدقہ دے دو، اور اپنے اس بیٹے کا صدقہ دے دو جس کی آج تاج پوشی ہے. تو یہ 2 چیزیں آج بی بی زہرا سے بھی مانگنا، زمانے کے امام سے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اتنے غم کے بعد خوشی آ رہی. جب خوشی آ رہی تو آپ پہ لازم ہے کہ خود جیسا محرم میں تم نے 2 مہینے 8 دن جس انداز سے عزاداری کی، جس انداز سے تم نے ہر پاک اور پاکیزہ طریقے سے پورا عزاداری کی، اپنے گھروں میں مجلسیں کی، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا ناراض ہو جائے. اسی انداز سے کل جشن گرینڈ کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، اس کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرو. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ مولا آ جائے تمہاری محفل میں. اگر مولا آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، مولا آ جائے تو تمہارا جشن قبول ہو گیا. لیکن مولا وہی جشن میں جائیں گے جو ان کے انداز سے جیسا تم نے مجلسیں کی. تو بس پہلا میرا میسج یہی تھا بارگاہ امام، بارگاہ علی رضا والوں کو، کہ سیلیبریشن بھی ویسی ہو جیسے تم نے عزاداری کی، اور کل انعام لازم ملے گا. اچھا دوسری چیز، اس عید کا نام، کوئی جتنی عیدیں ہیں ہمارے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے، ٹھیک ہے؟ عید غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے، اور اس عید کا نام، یہ نام کی اتنی برکت ہے یار. کوئی عید 365 ڈیز میں اتنی عیدیں آتی ہیں. شب قدر ایک عید کا،
جمعہ عید ہے، معصومین کی ولادت ہے، مباہلہ ہے، ساری عیدیں، ساری جگہ وہ چیزیں عید ہے. لیکن اس عید کا نام اس بیوی سے منسوب ہے کہ جس نے 2 مہینے 8 دن تمہارے گھر گھر جا کے جس نے عزاداری کی. تو یہ عید اتنی بڑی عید ہے، جیسے عید غدیر بڑی ہے ویسے عید زہرا بڑی ہے، کہ کسی عید سے بیوی کا نام نہیں ملایا گیا. اور غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے، من گندہ مولا حفاظ علی مولا سے مخصوص ہے. اور یہ عید صرف اور صرف میری شہزادی کی عید ہے. تو کتنی بڑی بات ہے یار. اب تو کلیئرلی آپ جا کے بول سکتے بی بی آپ میری بیوی ہیں، آپ میری ماں ہیں، مظلوم ماں ہیں، اور کریم ابن کریم ہے. آپ، میں نے 2 مہینے 8 دن جتنے آنسو، جتنا ماتم کیا، مجھے کچھ بھیک دے دو حسین کے نام. 1 سال تک پوری زندگی، صحت، عزت، رزق، بیماریوں سے بچنا، یہ ساری جتنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. ڈونٹ فرگیٹ یور مرحومین. یہ عید ذرا اتنی بڑی ہے، ہم کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے تو اسی گرانڈ طریقے سے سیلیبریٹ کا بہترین کا ڈریسز پہنو. عورتوں کو بول رہا، مردوں کو نہیں، مردیں تو پہنتے ہی. اپنے آپ کو سجاؤ، دلہن بن جاؤ، خوبصورت لباس پہنو، اپنے ہسبینڈ سے عیدی مانگو، بچوں سے بول رہا کہ عیدی مانگو، اپنے ڈیڈ سے، اپنی ماں سے. کل بچوں کو بھی نئے ڈریسز بنو، بچوں کو بھی سیلیبریشن کا طریقہ بتاؤ کہ بیٹا آج ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے. پھر بچوں کو اندازہ ہوگا کہ 2 مہینے 8 دن کا غم کے بعد دوسرے دن عید کا دن بھی ہے. اسلام صرف رونے کی بات نہیں کر رہا، اسلام صرف غم کی بات نہیں کر رہا. شیعہ صرف غم نہیں کرتے، شیعہ خوشی بھی کرتے، شیعہ غم بھی کرتے. جب غم ہوتا وہ غم کرتے، جب خوشی ہوتی جب خوشی کرتے. صلوات پڑھ لیں محمد والے.